मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, शकील अंजुम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सबसे पहले बात करेंगे इंसानियत का दर्द रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की, जिनकी आज चौथी बरसी है। इंसानियत के लिए उनकी लाजवाल खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और इस मौके पर एक्सपर्ट्स की तरफ से उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश करती हूँ। अब बढ़ेंगे अपने आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। आज नैब के ज़ेरे इल्तवा केसेस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नैब के ज़ेरे इल्तवा केसेस पर तशवीश का इजहार किया और मुल्क भर में 120 एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया है। 3 माह में करप्शन के तमाम केसेस निपटाने की हिदायत भी कर दी है। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर नैब की कारकर्दगी पर कई सवाल उठाए हैं और रिमार्क्स दिए हैं कि नैब का इदारा नहीं चल रहा, क्यों ना एहतसाब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून गैर आइनी करार दे दें। इसी मुतालिक आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है कि नैब की कार्रवाइयों और पेशियों रेफरेंस तक महदूद नैब क्यों है? बात तो ठीक है, अभी तक के जो हालात हैं ऐसे ही हैं और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी इसी हवाले से थे, लेकिन उन्होंने साथ ही 120 मज़ीद एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म भी दिया है। अब मसला ये है कि लगता ऐसे है कि हमारे बहुत से इदारे ये चाहते हैं कि करप्शन के मामले को टेकअप किया जाए, लेकिन अब पता नहीं ये नैब की नालायकी है या वाइट कॉलर क्राइम करने वाले इतने समझदार और होशियार हैं कि वो सबूत ही कोई नहीं छोड़ते और इसलिए मजबूरन नैब को भी फिर वो इनडायरेक्ट वो ख़बरों चलाने का ही वो मौका मिलता है और वो कोशिश करते हैं कि उस हवाले से कुछ चीज़ें चलती रहें और लोग डिफेम होते रहें। और एक स्टेज पे लगता है हमने यहाँ सुना अरबों रुपए जनाब वो फलां बंदा लूट गया था और अब चूँकि नैब के शिकंजे में आ गया और अब उसकी खैर नहीं है और हम सोच रहे थे कि कौमी ख़जाना बहुत तेज़ी से भरने वाला है और शायद इतने ज़्यादा उसमें पैसे आ जाएं कि बाहर गिरना शुरू हो जाएं और जैसे वो शादी ब्याह पे वो लोग बांटते हैं ना पैसे जी, तो लोग वहाँ से जाके उठा के लें और अपने मसाइल हल कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखते क्या हैं कि कोई एक बड़ा केस हम नहीं अभी तक समझ पाए कि क्यों हल नहीं हो सका। वो बरसों पेशियाँ चलती रहती हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। बहुत से केसेस में तो नैब रेफरेंस ही फाइल नहीं करता, वो सिर्फ वो रिमांड पे रिमांड ले रहे होते हैं। तो अगर सिंसियर एफर्ट की जाए, ठीक की जाए, मेरे ख्याल चेयरमैन नैब को भी चाहिए कि वो जो खामियां इदारे के अंदर हैं उनका जायजा लें और आगे बढ़ें। ठीक जी, आमिर साहब। जी आमिर साहब। देखें जी, ये हुकूमत 5 साल में 5 जज नहीं लगा सकी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एहतसाब अदालतों के रहते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये सारा आज गुस्सा भी आया और ऑर्डर हुए। लेकिन ऑर्डर ये इस तरह नहीं है कि ये 120 अदालतें आप लगा के ले आए। वो उन्होंने कहा कि 1253 या 23 केसेस हैं तो 120 फी अदालत लगा के तो उन्होंने वो करके एक बनाया। लेकिन साथ ये कहा कि इसके ऊपर आप हमें रिपोर्ट देंगे वफाकी हुकूमत से, ला के अटार्नी जनरल साहब भी मिल के, लॉ सेक्रेटरी भी सबसे बात करके और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के सब मिल के बात करें कि क्या हो सकता है। ये हतमी ऑर्डर नहीं है, हतमी ऑर्डर में ये तब्दील हो सकता है या इसमें जब अगली पेशी पे रिपोर्ट्स जाएंगी तो वो होगी। देखिए ना, एक खजाने का भी खर्चा होना है। आप 5 जज तो ढूंढ नहीं सकते। अब जज क्यों ढूंढने पड़ते हैं, ये वो सवाल है जो चीफ जस्टिस साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं। वरना हमारे एडिशनल सेशन जजेस लगते हैं एहतसाब अदालतों में, लाएँ और भर के लगा दें। वहाँ अरशद मलिक साहब जैसे जजेस भी हैं कि हमें क्यों ढूंढने पड़ते हैं। अब 120 जज भर्ती करना या सिस्टम में से निकाल लेना जहाँ
وہاں پہلے ہی لوور کورٹس میں بے پناہ کیسز ہیں اور انصاف وہاں نہیں مل رہا. چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ 90 دن میں یا 120 دن میں آپ نے احتساب عدالتوں کے فیصلے دینے تھے سب کیسز کے. تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا, نواز شریف کے کیسز پہ آؤں گا جہاں سمری ٹرائل کی صورت میں ہوا کہ جی اتنے دن میں آپ نے فیصلہ دینا ہے, وہاں پہ بھی احتساب عدالتیں فیصلہ نہیں دے سکیں, جہاں پہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج اس کو باقاعدہ مانیٹرنگ جج کے طور پہ تھے اور وہاں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہوئی. یہ ایک کیس کی بات کر رہا ہوں مثال دے کے. اور جب جہاں وکلا تکڑے ہوتے ہیں, یہاں جتنے مرضی نواز شریف کے وکلا تکڑے تھے, آرڈر سپریم کورٹ کا تھا کہ جی فیصلہ کرنا ہے آپ نے اتنے ٹائم میں کرنا ہے, جس کی وہ 15 دن کی ایکسٹینشن لیتے تھے. میں نے مثال کے طور پہ صرف ایک کیس چنا ہے 1253 میں سے. اب آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی نے کیا بتایا, کتنے مہینے نیب کے پاس رہے اور جوڈیشل کسٹڈی میں رہے. 1 سال سے پہلے سوال نامہ ہو رہا تھا, 1.5 سال میں یہ ریفرنس نہیں دائر کر سکے. بالکل سر. جو آج چیمہ بیوروکریٹ 2 سال ہو گئے اندر ہیں, اور جو مین کیس تھا وہ ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے آبزرویشنز کے بعد, اور ان کے اوپر صرف ایسڈ بیونڈ دا مینز کیس ہے جس کے اوپر نیب لٹکا رہا ہے کہ ضمانت نہیں ہونی. وہ اب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. حمزہ شہباز 1 سال سے ہیں. جو یک طرفہ یا انتقامی احتساب کا حزب اختلاف تاثر دیتی ہے, جو کسی حد تک کامیاب بھی ہوتی ہے کہ نیب کو ون وے نظر آ رہا ہے, بہت کرپٹ ہوں گے وزیر اعلیٰ سندھ, لیکن نیب کو یہی نظر آ رہے ہیں کووڈ کے دنوں میں کہ جی آپ آئیں اور دوبارہ تشریف لائیں, شہباز شریف آپ آئیں, دوبارہ آئیں, خواجہ آصف آئیں. بے شمار درخواستیں حکومت کی موجود ہیں. جہاں صدر مملکت سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کا فوراً نیب نے کہا جی سپریم کورٹ میں سٹے ہے. ادھر حزب اختلاف پہ کوئی کیس آتا ہے, نیب فوراً جا کے اس کی اپیل دائر کرتی ہے. یہاں نیب بھی درخواست نہیں دیتی سپریم کورٹ میں. بی آر ٹی ایک بڑا کیس ہے کہ جی اس کا آپ سٹے تو ختم کریں, کوئی درخواست نہیں دیتا. تو یہ یک طرفہ بھی ہے, اور خود کورٹ کو دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کو کہ جہاں ایک طرف آرڈر کر رہے ہیں, لاجک کیا ہے, خرچہ کیا ہوگا, اور خود عدالتوں کے اوپر کیا کوسچن اٹھ رہے ہیں, اس کا جواب دینا ہوگا. جی امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ نان فنکشنل نیب ہے. وجوہات بہت ساری کچھ رانا صاحب نے بیان کی, ریاض صاحب نے بتائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے کیسز میں بہت سارا مختلف رویے اختیار کیے جاتے ہیں. مثلا یوسف زئی گیلانی صاحب کا کیس ہے, 7 سال سے پڑا ہوا ہے, ریفرنسز بھی موجود ہیں, عدالت کیوں نہیں سن رہی. میری بعض لوگ مجھے بتاتے رہے ہیں کہ اب تو نیچے سے ڈاکومنٹس ہی غائب ہو چکی. پھر آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, وہ سندھ میں چلنا ہے, سندھ میں کبھی چل ہی نہیں سکتا, وہ آگے بڑھے گا ہی, کیونکہ سندھ میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اقتدار اور جرم ایک جگہ پہ اکٹھا ہے. وہاں جی آئی ٹی بھی غائب ہو جائے گی اور کئی چیزیں, وہاں پہ آپ کیس آگے بڑھا ہی نہیں سکتے. نیب کا اپنا اگر آپ عمل دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں اگر دیکھیں, جتنی کمزور پروسیکیوشن آپ نے دیکھی, میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی اور گندی مثال اس سے زیادہ گندی کہیں اور ملتی ہے. اگر وکیل یہ جواب دے, اس سے پوچھا جائے کہ ان کی جائیدادوں کی ویلیو کیا, اور وہ کاغذات میں موجود ہو اور وہ کہے جی گوگل کر کے دیکھ لیں, تو پھر اس نیب کو لٹکانا نہیں چاہیے. ایک ایسا وکیل لے کے آئے ہو جس کی تیاری نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں, وہ گوگل کروا رہا ہے. بات یہ ہے کہ باہر بہت ساری ایلیگیشنز ہیں نیب پہ بھی, کہ نیچے لیول پہ انکوائریاں جو ہیں وہ ہوتی تو ہیں, ٹھیک کر کے پھر اس میں کچھ لوپ ہولز چھوڑے جاتے ہیں جو دوسری سائڈ کو بتا دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہاں بھی کرپشن کے الزامات, اور ججز کا بھی آپ نے, ارشد ملک کا تو بالکل آپ کے سامنے ہے, یہ انڈیویجول کیریکٹر ایک کا ہے, لیکن جو مریم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں تو اس نے کہا تھا جی ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ اور ججز کی اور لوگوں کی بھی ہوں گی ویڈیوز ان کے پاس. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایک بالکل آئسولیشن میں نہ دیکھیں. نیب ایک ادارہ ہے, اس کو بالکل ٹھیک کرنا چاہیے. عدالتیں ایک اور آرگن ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے, پروسیکیوشن ایک اور ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ یہ معاشرہ ہی بگڑا نظر آئے اور وہ سارے ایک دوسرے کو دفاع کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں, آپ کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں تو نیب کے اوپر بھی ایک جی آئی ٹی ہونی چاہیے, تاکہ جتنے کیسز ہو چکے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ پہلے کیا جائے کہ یہ ہوا کیا, یہ برباد کیوں ہوئے کیسز. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, زرداری صاحب کے کیس, 2 ریفرنسز تھے زرداری صاحب کے. پہلے ریفرنس میں فوٹو کاپیاں لگا کے وہاں پہ پیش کی, اوریجنل دی نہیں. جج نے پہلے دن ہی کیس اٹھا کے باہر مارو, کہا جی فوٹو کاپیاں اوریجنل کے دنوں, کہا جی اوریجنل نہیں, اچھا جی ٹھیک ہے, کیس ختم. مہینے بعد دوسرا ریفرنس جاتا ہے, اس میں پھر فوٹو کاپی لگائی جاتی ہے, وہ ریفرنس بھی باہر. اور پھر ہمارے اوپر سر پہ ناچتے ہیں یہ سارے زرداری سے. دیکھیں جی ہم تو عدالتوں سے چھوٹ کے آئے ہیں, کسی نے کیا کر دیا, کیا ہے ہمارے خلاف ہے. تو یہ دکھ ہے
یہ برباد ہوا ملک جو ہے اس میں بہت کچھ بگڑا ہوا ہے، نیب ایک صرف نہیں ہے بگڑا. صحیح. لہذا یہاں ایک بہت بڑی تحقیقات کی ضرورت ہے، جو نیب کی بھی جی آئی ٹی بیٹھے، جو اندر باہر اس کو کنگالے. بالکل آپ کی رائے کیسے بالکل کیسے صحیح ہے. کیس رول ہوئے یہاں پہ، عدالتوں کا بھی اس میں دیکھے رول کہ کیا ہے، کیونکہ یہ لٹا ہوا ملک جو ہے یہ صحیح راستے پہ تبھی لایا جا سکتا ہے اگر مجرموں کو سزائیں ہوں. اگر مجرموں کو فیسیلیٹیٹر ہی ملتے رہے میڈیا میں بھی اور باہر بھی تو کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی. میگا کیس خاص طور پہ کبھی بھی سزا یافتہ بالکل صحیح. جی شکیل انجم صاحب. دعا دیکھیے بات تو بہت اچھی کی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ انصاف جو ہے وہ فوری طور پر ملنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا آڈیو بڑھا دیں شکیل انجم صاحب کی 120 جو ہے وہ نئی عدالتیں 120 جو ہے وہ بنا دینی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب تک نیب کے قانون میں بنیادی طور پر ترامیم نہیں ہوں گی اس وقت تک عدالتوں نے بھی سزائیں جو ہے یا کسی کو معافی دینی ہے تو جو پروسیکیوشن ہوگا، جو گواہان ہوں گے، اس کی بنیاد پر ہی عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک کیس میں 20 سے 25 تو نارمل جو کیس ہے اس میں گواہان ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک گواہ کی کبھی پیشی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو وہ تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک ہی مثال دے دوں، ایک ڈبل شاہ کا کیس ہے، اس میں 5000 لوگوں کی گواہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کو پایا تکمیل پہنچنے تک جب تک وہ گواہیاں مکمل نہیں ہوں گی تو وہ کیس کے بارے میں جج صاحب کیسے فیصلہ دیں گے؟ تو اسی طرح اگر چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انصاف ملنا چاہیے تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے جو بنیادی قوانین ہیں ان میں ترامیم کی جائے، گواہیوں کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے. اب جبکہ عدالتیں ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہیں تو نیب کی عدالتوں کو بھی ڈیجیٹلائز کر دیا جائے. جو گواہ جہاں پر موجود ہے اس کا بیٹھ کر وہاں پر ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا جائے اور اس کو فوری طور پر کیس کو پایا تکمیل کی جانب لے کر جایا جانا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھیں اگر نیب کے جو اختیارات ہیں، جو نیب قوانین ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے لامحدود اختیارات ہیں نیب کے پاس، اگر نیب ایمانداری سے کام کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی کیس بھی ایسا نہیں ہے جو منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پروسیکیوشن کی طرف سے جو عدالت کو شواہد فراہم کیے جاتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں اور جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سوائے میگا کیسز کے کوئی بھی ایسا کیس، سوائے چھوٹے کیسز کے، معذرت خواہوں، میگا کیسز آپ پاکستان کا کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. سوائے چھوٹے کیسز جن میں تحصیلدار، پٹواری، بلڈر شامل ہیں ان میں سزائیں تو ہو جاتی ہیں، ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بڑے کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک کسی بھی شخص کو، آپ تمام سیاسی کیسز دیکھ لیں اس میں تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں سے بری ہو کر آئے ہیں، ہم دودھ کے گھلے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط ہے. بڑی آپ نے اچھی بات کی. جب تک ظاہر ہے یہ ترمیم نہیں ہوگی تو یہ جو بری ہو رہے ہیں تو دودھ شہد کے تو ہو گئے نا. بالکل. جی فیصل حسین صاحب. اصل میں اس کے بہت سارے محرکات ہیں. سب سے اہم تو بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم خود بھی ایک چور ہیں. ہمیں ایک چور جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے. ایک چور اگر کسی جگہ پہ کوئی محکمے میں ایماندار افسر لگا ہو تو سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہاں جانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بھی چور سوٹ کرتا. ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ پیسے دو کام کراؤ، یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا جو احتساب کا جو عمل ہے یہ تو ظالم کو جو ہے وہ مظلوم بنا رہا ہے، لٹیروں کو جو ہے وہ بے گناہ بنا رہا ہے. اور اس ملک میں سب سے زیادہ جو وکیل ہیں، جو عدالتوں کے علاوہ تو عام آدمی بھی جو ہے وہ لٹیروں کی اور ظالموں کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنی اپنی سطح پہ. جہاں جہاں اس کی استعداد ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ جو ہے اس کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب موجودہ حکومت جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ اس نے انصاف کرنا ہے، احتساب کرنا ہے. چلیں انصاف کے نام پر، احتساب کے نام پر جو ہے ووٹ لے کر آ گئے. لیکن آپ ان سے یہ تو کوئی پوچھے بھائی آپ نے اپنے کون سے قوانین ایسے بنائے جس کی بنیاد پہ آپ کے منشور میں اور سابقہ حکومتوں کے منشور میں
پالیسیوں میں قوانین میں جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے، کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے سارا انحصار جو ہے ماضی کے بنے ہوئے قوانین پہ کیا. اگر ان قوانین میں اتنا دم ہوتا تو یہ پھر اتنی کرپشن نہیں ہوتی. دیکھیں کرپشن کو روکنا ایک الگ بات ہے، کرپٹ کے خلاف کارروائی کرنا ایک الگ بات ہے. ہم کرپٹ افراد کے خلاف کارروائی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن کرپشن کو روکنے کے لیے نہ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں نہ قانون سازی کی جاتی ہے. تو یہ سسٹم جو ہے جب تک سسٹم کو آپ تبدیل نہیں کریں گے یہ کرپشن بھی ہوتی رہے گی، کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ سہارا بھی ملتا رہے گا، ان کے خلاف کارروائی بھی جو ہے نتیجہ خیز نہیں نکلے گی. اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے، ہماری آپ کی آنکھوں کے سامنے کرپشن ہوئی ہے، لیکن یہ کہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں. صرف بے گناہ نہیں ثابت ہوتے بلکہ مظلوم بھی بن جاتے ہیں. ایک عام آدمی بھی جو ہے ان کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جب تک اس آدمی کو پتا ہوتا ہے اس آدمی نے اس شہر کو اس ملک کو کس طریقے سے لوٹا ہے. صحیح جی لطیف صاحب، یہ سسٹم کی بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ تبدیل ہونا چاہیے، نیب قوانین میں ترمیم کی بھی بات پچھلے کافی دنوں سے تو بہت زیادہ سنی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ معاملات، یہ جو ترمیم کی بات کرتے ہیں، سسٹم کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ پاسبل ہے، ممکن ہے، یہ ہو سکے گا؟ اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ایک طرفی گل کہ بہتے پانی دا کوئی حل، نواب ٹیوب ویل کوئی حل نہیں ہے. حل اس لیے نہیں ہے کہ جو ہمارے مین سٹیک ہولڈر سٹیٹ کے ہوتے ہیں نا وہ اس معاملے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ ان کو وہ ایسا کوئی معصوم نہ سمجھیں یا ان کو کوئی بیوقوف نہ سمجھیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. جسے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے کرپشن کا نام دیتے ہیں، وہ کرپشن ہمیں شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے. تو کرپشن تو اسی وقت ہی ہوگی نا جب آپ کوئی ریلیونٹ یا مجاز عدالت کے روبرو ان کو ثابت کریں گے. پہلی تو یہ تو ایک بات مکمل ہے، پوری دنیا میں یہ ایک اسٹیبلش رول ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. کوئی آ کے مجھے کہے کہ جی آپ تو فلاں قاتل ہیں تو مجھے پھانسی دے دی جائے، سب پاسبل نہیں ہوتا. یہ خیالی باتیں، اسی کو ہی ایک رومانٹسزم کہتے ہیں. تو پاکستان جب قائم ہوا تو جسے کرپشن کہتے ہیں وہ تو اسی دن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آ گئی تھی. لوٹ مار کا آغاز ہی اس وقت ہو گیا تھا، زمینوں کی الاٹمنٹ ہی جو اس وقت شروع ہوئی تھی. جو غیر مسلم یہاں سے جائیدادیں اپنی چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو الاٹ کس میتھڈ کے تحت کیا گیا، اس کا پروسیجر کیا تھا. آپ ریونیو کے کسی پرانے افسر کو بلا کے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیسے الاٹمنٹیں ہوتی تھی. کراچی میں بھی جو الاٹمنٹیں ہوئی ہیں، لاہور میں بھی ہوئی ہیں، پشاور میں بھی ہوئی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہوئی ہیں. ایون جو شیخ رشید صاحب لال حویلی جس کا وہ اکثر ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی پوچھ لیں کہ وہ کن کی تھی. تو یہ اس وقت ہمیں کیونکہ عام بندے کو پتہ نہیں تھا، یہ الاٹمنٹوں سے مربوں کے حساب سے زمینیں الاٹ ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ حیرانی والی بات نہیں ہے. اس ملک میں نیب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب آپ کے پاس تحقیقاتی نظام ہے، آلریڈی ادارہ موجود ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں وہ لوگ، تو پھر یہ بیچ میں لچ تلنے کی کیا ضرورت ہے جب ان کے کام ہی کچھ نہیں کرنا. وہ ان کا قانون ہی الٹ ہے. یعنی جو بار ثبوت نیب جس قانون پہ کام کر رہی ہوتی ہے جب اعلیٰ عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ بری ہونا اور کیا ہونا ہے. بالکل درست. بالکل جی، کہ بنیادی قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے اور نیب کا ادارہ ہونا نہیں چاہیے. دیگر ڈفرینٹ رائے جو ایکسپرٹس نے دی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال GIT سے متعلق ہوگا جو آج ہم تیسرے دن بھی اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ وفاق اور سندھ کی لڑائی میں اصل ملزمان کو سزا کب ملے گی. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. GIT ایک ہوتی ہے. کورٹ میں بھی وہی GIT جمع کرائی گئی تھی جب کورٹ نے مانگی تھی ہم سے. سیلڈ انویلپ میں کورٹ نے اس کو کھولا، جو مجھے پتا ہے پڑھا اور سیلڈ انویلپ میں واپس کر دی. ہم نہیں ریلیز کر رہے تھے. ایک انکوائری ہے نا، اس کو پبلک کر دینا. اور خود کہہ رہے ہیں 198 قتل، پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں. جو اس کے ساتھ انوالو ہیں اس کے ساتھ نام تھے سارے، ان کو آپ نے خبردار کر دی. بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے. سارے نام لکھے نا، ایک افسر ایک لکھا ہے، ادارے کا نام لکھا ہے CID 2015 میں ختم ہو گیا تھا اور CTD بن گیا تھا. 2015 میں CID کا نام چینج کر کے CTD کر دیا. تو جو اوریجنل GIT ہے اس میں CTD لکھا ہے. جتنی غیر ذمہ داری علی زیدی نے کی ہے اس میں لگتا یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو یہ فیور دینے کے کوئی چکر نہیں.
अच्छा, कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर है, नीचे हेड ऑफ जीआईटी की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें सीआईडी लिखा है, सीटीडी नहीं लिखा। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक एमएनए, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती है चीज। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू आपने सुनी। जीआईटी रिपोर्ट्स पर वफाक और सिंध के दरमियान इल्ज़ामात का ये सिलसिला जारी और एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब रावलपिंडी के सामने पेश हुए। अभी जो आपने मीडिया टॉक सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि अली जैदी जीआईटी रिपोर्ट्स को मुतनाज़ बनाकर मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तो अली जैदी ने भी ट्विटर पर आए ट्वीट की उज़ैर बलोच से मुतल्लिक पीपी रहनुमा नबील गबूल की 4 साल पुरानी वीडियो उन्होंने शेयर की और उनके बयान को दोहराया कि थोड़ी सी तहकीक करें तो बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सवाल ये है कि वफाक और सिंध की लड़ाई में इस जीआईटीज़ को मद्देनजर रखते हुए असल मुल्ज़मान को सजा कब मिलेगी? देखिए, बज़ाहिर ये लगता है कि असल मुल्ज़मान को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। अली जैदी ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, एक चीज वाज़ेह है कि एक जीआईटी तो ऐसी मौजूद है जो मुख्तलिफ है उस जीआईटी से जो सिंध गवर्नमेंट ने आगे पेश की है या पब्लिक में लेके आए हैं। उसमें आपने तो जिक्र किया सिर्फ इसके बयानात का, किसी का, इनके लीडर का, मोस्ट प्रोबेबली आपने नबील गबूल का कहा है जी, लेकिन बहुत सारे बयानात मीडिया ने वैसे भी दिए हैं। नबील गबूल से हट के अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं तो खुद उज़ैर बलोच जब भी आता रहा है, पेश होता रहा है, उससे पूछते रहे, लोग मीडिया के सवाल पूछते रहे और ये जवाब जो है मुख्तलिफ बनते रहे। यहाँ होता ज्यादा लेकिन एक वक्त ऐसी है कि वो नाम देता था बड़े बड़े लोगों के, लेकिन वो अचानक आए। तो मेरा ख्याल है कि चाहिए और इसका हल ये होना चाहिए कि ऑर्डर कर या पार्लियामेंट और बाकी इदारों से देख ये फैसला हो सकता है कि ऐसी बात तो नहीं। एक आध इंक्वायरी का पता है पहले के बारे में ठीक तो एविडेंस निकाल दिए और उसका तमाशा बना दिया कि चेंजेस ने कितनी गलत, चेंजेस से चेक किया तो ओरिजिनल बात ये है कि ठीक है। अमजद शेख साहब, आपका पॉइंट है अगर पांच जुर्म भी साथ होगा तो इक़्तिदार वाला इस्तेमाल करेगा जो उनको बचाने के लिए अपने इख्तियार। ठीक है जी, आमिर साहब। देखें जी, ये जो कल से परसों से गेम चल रही है, अली जैदी साहब लेके चल रहे हैं और आज वज़ीर आला सिंध ने भी उसमें बहुत सारे इंकशाफात किए कि जी वो मुल्ज़िमान को बचाना चाह रहे हैं। तो बात पहले भी यही हो रही थी कि इन सब के ऊपर फिर कोई नई जीआईटी हो, लेकिन वो जीआईटी भी कानून के मुताबिक होगी। तो ओरिजिनल जीआईटी कानून के मुताबिक वही है जिस पे 7 लोगों के दस्तखत मौजूद हैं। 4 लोगों के दस्तखत के साथ वो जीआईटी नहीं बनती। कादिर पटेल कह रहे हैं कि मैंने तमाम एजेंसी को इंटरव्यूज़ दिए, 2 दिन मुझसे इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद मुझे घर भेज दिया गया। अली जैदी कल मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आए और उनसे सवालात भी यही किए गए कि जो एजेंसी इदारे आपके और वज़ीर आज़म के मातहत यानी वफाकी हुकूमत के तहत आते हैं, आप उनकी भी तहकीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कराना चाह रहे हैं। क्यों भाई, आप जहां इख्तियार रखते हैं वहां क्यों नहीं करते? कल हमने ये सवाल उठाया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के अपनी सियासी गेम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, ये सवालात आ चुके हुए हैं कि जो पॉलिटिकल गेम है उसका हिस्सा बनाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका हिस्सा बन के कोर्ट को, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लड़ाई है, वाज़ेह है, और दोनों अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस वक्त ये नई गेम लेके मार्केट में आ गए हैं कि इस तरह धो बात, और हम सब मीडिया भी उसके अंदर आया हुआ है कि हाँ जी बड़ी तफ्तीश हो रही है। भाई उज़ैर बलोच कहाँ है, उसने किसको बयान दिया, कैसे दिया, ये क्या कोई चीज़ छुपी हुई है? और उज़ैर बलोच ने पाकिस्तान में बैठ के गुंडागर्दी, दहशतगर्दी की और जाके ईरान से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की। तो वो तो एक बड़ा मुल्जिम और मुजरिम दोनों तरफ से है, बजाय कुछ ऐसी काम होने के कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने वाले, माशी दहशतगर्दी करने वाले जिनको भी हम पकड़ना चाहें, यहाँ पे उनके साथ पार्टी बन के। अब उज़ैर बलोच को 2012 में खुद ये पीटीआई में शामिल करने की पीटीआई दावत दे चुके हैं, जिससे अली जैदी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। भाई अब क्या करें इस बात? बिल्कुल जी, फैसल साहब। देखिए, कल अपना ये काफ़ी दिन से इसका ये शोर मचा हुआ है।
کل علی جدی صاحب نے ایک ٹی وی پر انٹرویو دیا، اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جی آئی ٹی کیسے ملی؟ انہوں نے بڑا ہی حیرت انگیز جواب دیا کہ ان کے گھر پہ کوئی موٹر سائیکل والا آیا تھا، ان کے چوکیدار کو لفافے میں بند کر کے دے کر چلا گیا تھا، اس طرح ان کو یہ دوسری جی آئی ٹی جو ہے جو کم دستخط والی ہے وہ ان کے جو ہے وہ ہاتھ لگ گئی۔ اتنا بڑا جو انہوں نے ماحول بنایا تھا، کل کے انٹرویو کے بعد انہوں نے اپنا بنایا وہ ماحول جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ ختم کر دیا۔ لیکن میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ یہ دستخط 4 دستخط والی جی آئی ٹی ہو یا 7 دستخط والی جی آئی ٹی ہو، کراچی میں ہونے والی دہشت گردی میں صرف سیاسی جماعتیں ملوث نہیں تھیں، بلکہ سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ براہ راست جو ہے دہشت گردی میں جو ہے ملوث تھی، وہ دہشت گردی کو مانیٹر کر رہی تھی۔ یہ دہشت گردی کی جو بھی لہر تھی وہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ اس کو باقاعدہ آپریٹ کر رہی تھی۔ اپنی قوت کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اس شہر کے نوجوانوں کو اسلحہ دیا گیا تھا، جو اسلحے کا بے دریغ استعمال کر رہے تھے، معصوم لوگ مر رہے تھے۔ یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کسی ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو پھنسائیں گے اور ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو بچائیں گے تو پھر اس شہر کے لوگ بھی یہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ جو آپریشن ہے یا جو احتساب ہے یا جو کارروائی ہے وہ یک طرفہ ہے۔ تو کراچی میں دہشت گردی میں جو ہر جماعت نے جو ہے اپنی طاقت کے مطابق اور جتنا اس میں دم خم تھا اتنی دہشت گردی میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ آپ ایک منصفانہ کراچی کے میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے ایک عدالتی کمیشن قائم ہونا ناگزیر ہے، خاص طور پہ جی آئی ٹی کے آنے کے بعد کہ عزیر بلوچ کے جو ہے وہ غیر ممالک سے روابط بھی ملے، جو پاکستان کے جو ہے نقشے دیے گئے امپورٹنٹ مقامات کی، جب راہ انوالو ہے، دیگر جماعتیں انوالو ہے، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ انوالو ہے اس میں۔ صحیح، بالکل۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے گویا میرے نزدیک تو یہ دونوں جماعتیں وہ کیا کہتے ہیں پانی میں مندھانی مارنا، یہ جے آئی ٹی کے معاملے میں پانی پر مندھانی مار رہے ہیں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کس کو نہیں پتا، بچے کو پتا ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ ایک گینگسٹر تھا، ہے، اس نے قتل و غارت گری کی۔ امن کمیٹی جب پیپلز پارٹی نے بنائی اس کا سربراہ بنایا گیا، اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا ان کے گھر پہ گئے، فریال تالپور گئیں۔ کس کو نہیں پتا کہ لیاری میں گینگ وار موجود ہے اور انہوں نے کراچی کا امن برباد کیا ہے؟ تو یہ کون سی نئی بات جو ہے یہ علی زیدی صاحب لے آئے ہیں، اور آج جو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بتا رہے تھے، لیکن جو ان کی ناکامی ہے، ظلم یہ ہے کہ آج بھی جب کراچی میں بارش ہوئی ہے تو آج پورا کراچی ڈوبا ہوا ہے۔ آج بھی کرنٹ لگنے سے وہاں پر 3 سے 4 لوگ، ایک 10 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کراچی میں نہ تو پینے کا پانی ہے، نہ بجلی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ جو ہے وہاں پر تنگ ہیں۔ بجائے یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مل بیٹھیں کسی ایک فورم کے اوپر اور کراچی کے مسائل کو حل کریں، بجائے یہ مسائل کو حل کرنے کے یہ ایک جے آئی ٹی کو اٹھا کر لے آئیں جو پتہ نہیں کتنے سال پرانی ہے، اس کا پاکستان اور کراچی کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس جے آئی ٹی کا؟ جو قتل و غارت ہونی تھی وہ ہو گئی، ملزم جو ہے وہ گرفتار ہے، وہ بیانات دے چکا ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ عدالتوں میں اپنے آپ کو بھگتیں گے، فیس کریں گے سزائیں۔ عدالت کا کام ہے سزا دینا، تو عدالت جو شواہد موجود ہوں گے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی۔ جے آئی ٹی کون سی اصلی ہے کون سی نقلی ہے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ فرق اس سے پڑنا ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں۔ صحیح جی، ملزمان کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملزمان کو یہ فائدہ پہنچانے چاہ رہے ہیں۔ ایاز خان صاحب، مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اب یہ وفاق اور سندھ کی لڑائی میں اصل ملزمان کو سزا کب ملے گی؟ یہ بڑے معصوم لوگ ہیں، آپ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی سزا ہونے والی کسی کو۔ او بابا، یہ اشرافیہ نے مل کے یہ سسٹم بنایا ہے، کہاں پر جے آئی ٹی کی گنجائش نکلتی ہے جہاں پہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہو؟ ادھر بندہ پکڑا جاتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے اور اس کے بعد سزا ہو جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی سسٹم بنایا ہی اس لیے گیا ہے، ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے ملزم کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ کے ملزم کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، شور ہم دونوں کرتے رہیں گے۔ مطلب یہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ نے کرپشن کی اپنے دور میں تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے کہ جی آپ نے کم کرپشن کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ بابا یہ کیسے الزام لگا دیا تم نے، ہم نے سوچ بھی نہیں سکتے کرپشن کے بارے میں۔ کرپشن بھی ہمارے سامنے ہوئی، کوئی کرپٹ نہیں ہے اس ملک میں، کیونکہ بقول لطیف چوہدری صاحب ثبوت چاہیے۔ 80,000 پاکستانی شہید ہو گئے لیکن کوئی مجرم نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ پھر ثبوت چاہیے، تو ثبوت پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے۔ جی لطیف چوہدری صاحب، مجھے اس سارے معاملے میں آپ نے
सवाल कहा कि असल मुल्ज़िमों को सज़ा कब मिलेगी, तो वो वही तो मिल रही है, असल तो हमें मुल्ज़िम। वो हशर के रोज़ अगर हमारा ईमान है तो वो तो मिलनी है उसी वक्त, जब क़यामत का रोज़ होगा और मैदान हशर वहाँ पे होगा, फिर हमारे सामने चेहरे आ जाएंगे और हमारे चेहरे कुछ और लोगों के सामने आ जाएंगे। तो एक तो इसका पहलू ये है। तो अगर आप इस दुनिया में कहते हैं तो फिर मेरा जवाब, वो मुझे एक पंजाबी फिल्म के गीत का ना एक मुखड़ा या मिसरा के उर्दू फिल्म का कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। तो ये हमें बड़ी तसल्ली रखनी चाहिए कि वो अयाज खान साहब ने जो कहा कि सिस्टम ऐसा है कि ना अगर आप तगड़े के मुल्ज़िम को सजा दे सकते हैं ना दूसरे को दे सकते हैं, उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। आप लाहौर में चले जाएं, सब अयाज साहब जानते होंगे कि दुश्मनदार ग्रुप हैं, उन्होंने एक दूसरे के 10-10, 20-20 बंदे कत्ल किए हुए हैं, वो इतराफ़ करते हैं। तो लेकिन वो कोई FIR भी नहीं करवाते कई दफ़ा, तो वो कहते हैं कि यार हम खुद ही बदला लेंगे। तो ये सिस्टम में आप ये जब इस किस्म की बातें आ जाए ना कि भी वो पढ़ रहा है, वो अली ज़ैदी ने को फलां को दे गया, वो ये दे गया, ये सब फजूलियात मैंने पहले भी कहा था, इसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर सिर्फ एक सियासी गेम। एक मेरी गुजारिश लतीफ़ चौधरी साहब से, जी जी, क़िबला यौम हशर पे तुम सबका ईमान है, वो बिल्कुल होगा, उससे तो नहीं बच सकेगा कोई भी, लेकिन दुनिया में भी हम सब का फर्ज ये है कि कोशिश तो करें कि मुजरिम को कटहरे में लाया जाए। बिल्कुल हम किस हद तक कामयाब होते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर जनरल साहब हमारी कोशिश तो हम इंटर्न, इसका मतलब वही है ना कि हम, आपने भी वो बात की, बिल्कुल ठीक, आपने सच बोला, ये हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जी जाहिर है, लेकिन असल बात ये सिस्टम को बेहतर होनी चाहिए, जो असल मुल्ज़िमान है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। राय आप जान चुके हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल हम रखेंगे कि पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई का फैसला कितना काबिल तहसीन है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। Petition for review and reconsideration can be filed by Commander Yadav himself, legally authorized representative, or a consular officer of the Indian High Commission. आज कुलभूषण जाधव को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान किया गया है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसके अहले खाना को भी मिलने की पेशकश की गई है और उम्मीद की जा रही है कि भारत पाकिस्तान की पेशकश का मुस्बत जवाब देगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव को कौंसलर रसाई का फैसला कितना काबिल तहसीन? ठन को पाल है, कुछ भी नहीं है, हमारी मज़ीद जगसाई होगी। हमने बहुत बड़ा एहसान किया है कि जनाब उसके अब्बा जान भी आ लें, फैमिली भी मिल ले, कौंसलर एक्सेस भी दे दें, हम दूसरी दफ़ा दे रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा था रसाई दे दे, वो दे चुके हम। भाई आपने खुफिया आर्डीनेंस भी निकाला 20 मई को, जो 20 जुलाई को ख़त्म होने है, कानून में तरमीम करके उसको कहा कि अपील का राइट है आलमी अदालत इंसाफ के तहत, उसने वो भी नहीं की। आप और कितना गिरेंगे भाई, अकड़ के बात करें दुनिया में, आप इसको सजा दें। UN इससे बड़ी है, जहाँ कश्मीर खा गए एक दहशतगर्द को फांसी क्यों नहीं देते हम? ठीक है जी अयाज साहब। मेरी समझ से बाहर है ये फैसला क्यों किया गया है। अभी 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि ये कराची में जो दहशतगर्दी हुई है इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, और फिर एकदम मोहब्बत जागना, पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। मैं तो इस पे बिल्कुल अल्फाज ही नहीं है मेरे पास इसे बयान करने। लतीफ़ चौधरी साहब, मैं ये कहूँगा कि अयाज साहब आपका कसूर आपका है। इमरान खान साहब की बात पे आप इतना यकीन क्यों करते हैं? ये तो उनका कसूर तो नहीं है। उन्होंने जब देखा कि पॉलिसी अब ये अख्तियार करनी है तो ये ठीक है, मैं तो इसकी हमायत करूँगा कि अच्छा इकदाम है, करना चाहिए। जी अमजद शोएब साहब। देखिए, भारत ने कोई मुतालबा नहीं किया था, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं थी, और ये सोचना कि भारत की तरफ से कोई मुस्बत आपको जवाब मिलेगा, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा और हमारी मैं समझूंगा कि खाम ख्याली है। ये कभी हुआ नहीं आज दिन तक, आज कैसे हो जाएगा? तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही गलत फैसला, इसको नहीं करना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि भारत कोई मुस्बत जवाब देगा तो हमें उससे इस किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी कौंसलर रसाई दी थी तो उसका भी उन्होंने उलट मतलब लिया। अब जबकि सारी चीज़ें साबित हैं कि वो चाबहार के जरिए आया, नेवी का मुलाजिम था, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा, उसने इतराफी बयान भी कर लिया और कौंसलर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त बहुत कम है। जी फैसल हुसैन साहब।
देखिए भारत तो एक खबासत पे और बेगैरती पे उतरा हुआ होता है। उसकी जो मौजूदा जो भारत के हुक्मरान हैं उनमें तो उनकी मौजूदगी में तो कभी इसकी खबासत और बेगैरती कम नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान अगर एक मुस्बत कदम उठा रहा है तो ठीक है, दुनिया तो इसको पाकिस्तान के इस अमल को जो है अप्रिशिएट करेगी, लेकिन भारत ने इसको भी जो है वो नेगेटिव ही लेना है। हो गया जी, ये था आज का एक्सपर्ट्स। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।